بتا رہی ہے کہ ایک عالم دین کا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر وہ سو رہا ہے تو اگر وہ سوئے گا اس کے بدن کے اندر جو طاقت ہوگی اس طاقت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا یا بچے پڑھائیں گے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس کام میں بہت ہی پیچھے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں ہم بہت ہی ماہر ہیں، ہم ماہر سمجھے جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بہت ہی افسوس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ ہمیں تو کرنا بھی چاہیے تھا کہ سب سے پہلے بچے کو مسلمان بنائیں۔ آج ہم بچے کو مسلمان بناتے نہیں، پھر بچے جب بڑا ہو جاتا پھر کسی کالج میں یا کہیں بھی پڑھنے جاتا ہے، علم ہے نہیں، کسی دوسرے کے بھٹکاوے میں آ کر دین سے بگڑ جاتا ہے۔ اگر یہی بچہ بچپن میں تعلیم حاصل کیے ہوتا پھر دوسرے کے بھٹکاوے میں یا دوسرے کے کہنے پر نہیں دوسرے کی طرف جاتا بلکہ دوسروں کو کھینچ کر اپنے طرف میں لاتا۔ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دین سے پھر کر اسلام سے پھر کر دوسرے مذہب میں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہی ہے کہ ہم نے علم سیکھا نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گارجین جو ماں باپ ہوتے ہیں انہوں نے تعلیم دیا۔ اگر اس بچے کو ہم بچپن میں ہم تعلیم دیتے تھے، یا قرآن کی تعلیم ہو یا حدیث کی ہو یا مسئلے مسائل کی ہو، اگر اتنا علم ہوتا پھر یہ بچہ آپ کا فرما بردار بھی ہوتا، آپ کی عزت بھی کرتا، آپ کے خاندان کی عزت کرتا۔ لیکن یہی بچہ آپ نے تعلیم دیا نہیں تو یہ عزت کیا جائے؟ یہ عزت کیسے کیا جاتا ہے ماں باپ کا یا بہن کا یا بھائی کا یا بڑے کا یا بچے کا، جب اس کی تعلیم ہی نہیں؟ یہ تعلیم صرف اور صرف اسلام دیتا ہے، اسکول کالج میں یہ تعلیم نہیں دیا جاتا۔ جو حقوق بتاتے ہیں یہ صرف اور صرف اسلام، یہ شریعت، اس کے علاوہ کوئی مذہب میں یہ حقوق نہیں بتایا جاتا کہ ماں کا حقوق کیا ہے، بیوی کا حقوق کیا ہے، سب کا حقوق یہ شریعت بتاتا ہے۔ محبت سبھی کرتے ہیں، ماں سے بھی محبت ہے، ایک بیوی سے بھی محبت ہے، محبت ہی ہے، سب کا نام محبت ہے، لیکن سب محبت میں فرق ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت بیوی کے حساب سے، ماں کے ساتھ ماں کے حساب سے، بہن کے ساتھ بہن کے حساب سے محبت ہے، سب سے محبت ہے، لیکن محبت کا جو طریقہ ہے وہ فرق ہے۔ یہ سب کب ہمیں پتہ چلے گا؟ جب ہم دین کی تعلیم حاصل کریں گے، ہم اپنے بچے کو مکتب میں بھیجیں گے، ہم اپنے بچے کو مدرسے میں لگائیں گے، تب جا کر یہ علم ہمیں حاصل ہوگا۔ آج بچے سے ہی بچے کو اسکول میں لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ بچہ ابھی ماں کی گود میں رہنے والا ہے، ابھی بچہ نہ چاہتے ہوئے روتے ہوئے بچہ اسکول میں جاتا ہے، حالانکہ یہ ابھی عمر ہے 6 سال کا 5 سال کا بچے کو اسکول میں لگا کر نہ چاہتے ہوئے روتے ہوئے بچہ جاتا ہے، حالانکہ وہ ابھی ماں باپ کی گود میں رہنے کا وقت ہے، ابھی ماں باپ کا پیار دیکھنے کا وقت ہے۔ اس بچے کو نہ چاہتے ہوئے بچپن سے بچے کے دل میں نفرت ڈال کر ہم اسکول میں بھیجتے ہیں۔ جب بچے ہی سے آپ اس کے دل میں نفرت ڈال رہے ہیں تو وہ بڑے ہو کر وہی بچے آپ کا فرما بردار نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس بچے کو سب سے پہلے مکتب دکھانا چاہیے۔ آج اسکول کے لیے کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، صبح اٹھ کر بچے کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر اسکول میں لے جاتے ہیں، لیکن یہی اگر مکتب میں آئے اس کا کپڑا بھی گندا،
نہ صحیح سے چہرے دھونا، نہ لباس صحیح. حالانکہ یہ علم پاکیزہ ہے، یہ علم نور ہے. جب تک ہمارا بدن صاف نہیں ہوگا، جب تک ہمارا اندر کا کردار صحیح نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ علم نہیں دے گا. اس لیے کہ یہ علم نور ہے. نور آپ کے دل میں اس وقت اترے گا جب ہم ہر چیز سے پرہیز کریں گے، گناہوں سے پرہیز کریں گے، یا اپنے اوپر کے ظاہری سر صفائی کا بھی لحاظ کریں گے، تب جا کر یہ علم ہمارے اندر آئے. لیکن اسی علم کے لیے کوئی پرواہ نہیں، جیسا ہٹا پرانا بنا کر مطلب بھیج دیے. حالانکہ یہاں تو اور صفائی کے ساتھ آنا. یہ علم ایسا علم ہے، دنیا کی کتاب کو دیکھ لیں کہ لوگ پیچھے ڈال کر جاتے ہیں. یہیں سے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ علم پیچھے رہنے والا ہے، آپ کو یہ علم پیچھے لے جائے گا. اور مکتب میں پڑھنے والے یا مدرسے کے پڑھنے والے کا بستہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کبھی وہ پیچھے ڈال کر نہیں جاتا، وہ سینے سے لگا کر لے جاتا. یہ علم، یہ کتاب، یہ دلیل ہے، یہ پہچان دکھاتا ہے کہ یہ علم آپ کو آگے لے جانے والا ہے، یہ علم آپ کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. ہم اور آپ کدھر جا رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے کو چھوڑ کر؟ اس سے کوئی انکار نہیں کہ آپ اسکول کالج میں پڑھیں، حالانکہ یہ بھی ضرورت ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم مسلمان بنیں. ہم مسلمان بنیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو جو چاہے ہو. شریعت اس کے لیے کوئی قانون نہیں لگا کہ آپ کو یہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ دنیا کی ہر ڈگری حاصل کریں. سب سے پہلے آپ قرآن کو سیکھیں، قرآن کی تعلیم پر عمل کریں. ہم اتنا علم سیکھیں کہ ہم نماز صحیح معنوں میں پڑھیں. آج اتنے مجمع میں کوئی کہہ دے کہ ہم صحیح معنوں میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں سے 20 سے 25% کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کیا میں نماز صحیح سے پڑھتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، مذہب یہی سکھاتا ہے کہ ہم پاکیزگی کے ساتھ ہم شریعت کے قانون پر عمل کریں، تب جا کر ہم ہدایت پا سکتے ہیں. لیکن اسی پر لاپرواہی، ہر علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس علم کو اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مولوی صاحب کو گھر میں رکھ لیں گے، دین حاصل ہو جائے. ایسا نہیں ہے. ایک دو دن کا یہ بھی کام نہیں ہے. آپ کو لگنا پڑے گا، تب جا کر یہ علم کچھ دے گا. جو عالم بنتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی پورا علم نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ اس کے اندر سارا علم ہے، علم بلکہ سمندر ہے، سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. علم اگر ہم 24 گھنٹہ دیں گے تو تھوڑا سا دے گا. یہ علم ایک ناخون کے برابر اگر ہم 24 گھنٹے محنت کریں تب جا کر تھوڑا سا علم ہمیں حاصل ہوگا. اگر سمندر میں سے سوئی کے برابر پانی نکال لیا جائے، سوئی ڈبو کر نکالا جائے، کیا سمندر میں کوئی فرق آ جائے گا؟ ایسا ہی علم ہے. تب جا کر ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. علم کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آلات علم ہے جس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کی بھی ادب ہونی چاہیے. ہم جس کتاب سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کتاب کی ادب ہو. جس جگہ پر ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس جگہ کی بھی ادب ہو. جس ٹیپائی پر بیٹھ کر یا اس پر کتاب رکھ کر پڑھ رہے ہیں اس کی بھی عزت ہو. جس قلم سے ہم لکھ رہے ہیں اس کی بھی عزت ہو. تب جا کر ہمیں علم حاصل ہوگا.
بے ادب کو علم نہیں ہوتا. جب تک ہم با ادب نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں علم نہیں ہوگا. اس لیے ہم جہاں بھی رہتے ہیں جگہ کی بھی ادب ہو. ہم اپنے استاد کی، اپنے ٹیچر کی، ہر ایک کی ادب کریں گے تب جا کر ہمیں علم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.